بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں جو کہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اور جیسا کہ سب سے پہلے جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے، اور اسی غرض سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے ہم پر کہ ہم نے بک 1 جو ہے الحمدللہ ابھی رمضان سے قبل جو ہے ہم نے الحمدللہ بک 1 جو ہے کمپلیٹ کر لی. تو آج سے انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم بک 2 جو ہے مدینہ عربک سیریز کی جو ہے یہ بک 2 انشاءاللہ سے شروع ہوگی. تو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کورونا کی وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں اور جو اس بیماری سے پریشان ہیں جن کے گھر والے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو لوگ اس وبا کی چپیٹ میں آ کر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ انہیں جو ہے شہداء کے زمرے میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. اور کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ چند تمہیدی کلمات میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں خود کو اور یہ آپ سب کو ایک نصیحت ہے میری، یعنی اس حدیث سے جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. یعنی یہ حدیث ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ جس طرح ہم نے بک 1 کو الحمدللہ سلولی دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن الحمدللہ ختم کیا، اسی طرح سے بک 2 اور انشاءاللہ اس کی اگلی سیریز بک 3 ہے اس کو بھی ختم کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس چیز کی طرف جو جس سے تمہیں فائدہ ہو اس کی طرف جد و جہد کرو، اور اللہ سے مدد حاصل کرتے ہوئے، جو کہ ہم اپنی نمازوں میں ہر دن 17 بار جب جو فرض نماز ہے اور ان کے علاوہ جو نوافل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پھر سے شکریہ ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں راست کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہوتے. تو ان کچھ باتوں کے ساتھ جو ہے میں آج کا درس شروع کرتا ہوں. اور شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دروس جو ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے بک 1 الحمدللہ ختم کی ہے، تو یہ اس دروس کی اگلی کڑی ہے. یعنی اگر جنہوں نے بک 1 اب تک کہیں نہیں پڑھا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بک 1 کو پہلے ختم کر لیں. یعنی آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں یا ریکارڈنگز بھی موجود ہیں ہماری. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بک 1 کو انشاءاللہ پہلے ختم کریں تاکہ آپ کو بک 2 سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی میرے خیال سے فؤاد آواز میری کلیئر ہے نا؟ آپ اپنا انٹرنیٹ چیک ہاں کر لیں. وائس کلیئر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بک 2 جو ہے بک 1 کی ہی کنٹینیویشن ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج بک 2 شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس میں نئے ہیں، اس کلاس سے نئے جڑے ہیں،
جو پہلے سے الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم اس سے پہلے بھی اس دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ آپ اس کو پہلے ختم کر لیں اگر جنہوں نے جوائن پہلے نہیں کیا تھا، یعنی بک 1 کو آپ پہلے ختم کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بک 2 جو کہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بک 2 شروع کرے اور اس کو کچھ سمجھنا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ان کو کہ عربی بہت ہی مشکل زبان ہے، کہ عربی بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو اللہ نے جو کہ اپنی کتاب کو عربی زبان میں نازل کی ہے تو عربی زبان بھی بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ. بس اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اس کتاب جو کہ مدینہ عربک سیریز جو ہے، مدینہ عربک بک، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنے بھی لیسنس ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ بیچ میں کچھ مس کرتے ہیں تو وہ اس کڑی کو مس کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو اگلا جو کانسیپٹ ہو یا اگلی جو چیز ہو وہ سمجھنا ہے، تو اس لیے اس کو سلسلے وار طور پہ کریں تاکہ چیزوں کو آپ سمجھنے میں آسانی ہو اور دشواری نہ ہو. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ اگر بک 2 جو کہ کافی مفید ہے اس سلسلے میں، تو اس کو کرنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نمازوں میں، آپ کی قرات میں، آپ کی یعنی کہ قرآن یاد کرنے میں اور دین کو سمجھنے میں انشاءاللہ بہت ہی آسانی ہوگی. تو ان سب باتوں کے ساتھ جو ہے میں بک 1 شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، یعنی کہ اور بیچ میں کچھ چھوٹے نہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں استمرار اور استقامت عطا کرے، آمین. تو ان سب باتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب شروع کرنے لگے ہیں کتاب مدینہ عربک بک 2. ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. تو یہ ہے الدرس الاول، یعنی مدینہ عربک سیریز کی پہلی کتاب الدرس الاول. تو اس الدرس الاول میں کچھ باتیں ہیں جو پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس درس کی طرف واپس آج جو پہلا ٹاپک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے انا. انا آپ نے بارہا قرآن میں بہت ساری آیتوں میں انا پڑھا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے بھی اب جب آج کے بعد آپ انا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور مزید اس میں جو ہے تقویت ملے گی آپ کی قرات میں، آپ کی تدبر میں، تفکر میں جو آپ قرآن کریم کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ٹاپک ہے انا. اب یہ انا کیا ہے؟ انا کہتے ہیں حرف کو، یعنی یہ حرف ہے. سب سے پہلے تو انا حرف ہے، حرف و نصب. انا کو عربی میں ہم کہتے ہیں انا حرف توکید و نصب، یعنی حرف کیسا حرف؟ توکید والا، یعنی تاکید والا حرف، اور نصب یعنی جس سے جو منسوب کرتا ہے کسی چیز کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں انا کا مطلب کیا ہے. انا کے بہت سارے معنی ہیں. انا کا مطلب ہے بے شک، لا شک، بے شک، انڈیڈ، ٹرولی، شیورلی جو انگلش میں ہم اس کو کہہ لیں، یعنی بے شک کے معنی میں جس میں کوئی شک نہیں. یعنی ایک چیز جو ہے بہت ہی اسٹرانگلی آپ کسی چیز کو اگر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں، یعنی القرآن، ٹھیک ہے، ایک مثال لیتے ہیں. القرآن کتاب اللہ، ٹھیک ہے، القرآن کتاب اللہ. میننگ الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں، ہم چیٹ میں بتائیں، ایسے بھی بتائیں. القرآن کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے. القرآن کتاب اللہ، ٹھیک ہے. یہ القرآن کتاب اللہ،
القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کی پہچان ہم نے دیکھی تھی بک 1 میں، وہ ہے کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اسم کی پہچان کیا ہے؟ الف لام. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب، القرآن کتاب. اب اگر اس میں زور پیدا کرنا ہو، یعنی جملہ اسمیہ میں اگر ہمیں زور پیدا کرنا ہو کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں. تو اگر اب اس جملے میں ان ہم داخل کر دیں، یعنی ان ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس میں ان، تو اب یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اب اس سے پہلے اس کا مطلب تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمپل. اب اس میں زور آ گیا اس جملے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ بے شک، وداؤٹ ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے جس بات میں، بے شک، انڈی، ٹرولی، شیورلی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے. یعنی اس پہ بہت زیادہ زور پیدا ہو گیا. یعنی جملہ اسمیہ کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہم انا کا استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ہوا، یا یہ کہوں کہ حامد طالب، مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں. اس میں حامد طالب، میں کسی سے کہوں حامد ایک لڑکا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے وہ میری بات کی تصدیق بھی کر سکتا ہے اور مجھے جھٹلا بھی سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ نہ ہو، کوئی اور ہو، کچھ اور ہو. تو میں اس کو کہوں، اگر وہ میری اس بات پہ یقین نہیں کر رہا ہو، تو میں کہوں گا انا، تو یہ بن جائے گا انا، یہ حامدن جو ہے یہ بن جائے گا حامدن. ٹھیک ہے، انا حامدن طالب. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک، اب میں زور کے ساتھ اس جملے کو کہہ رہا ہوں کہ بے شک حامد جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری اس بات کو پھر بھی جھٹلا دے کہ نہیں، میں ابھی بھی یقین نہیں کرتا. تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ مطلب کچھ بات منوانے کے لیے اینڈ میں وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قسم سے بھی ایک زور پیدا ہوتا ہے جملے میں. تو واللہ ان حامد، بے شک حامد جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو انا کا استعمال ہوتا ہے انا کا زور پیدا کرنے کے لیے. تو اب اس جملے میں زور پیدا ہو گیا. اب یہ انا کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو انا جو ہے سب سے پہلے تو اب پتہ چل گیا توکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں حرف توکید. اب یہ نصب کیا ہے؟ یہ اگلے پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں. اب تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اس جملے میں الکتاب جدید. ٹھیک ہے، الکتاب جدید یعنی the book is new، یا کتاب نئی. ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل سا پلین جملہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ الکتاب مبتدا ہے اور جدید خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت بک 1 میں الحمدللہ ہم نے کیا تھا. اب اس کے اندر اگر انا داخل ہوتا ہے، انا جیسے کہ اس جملے میں انا داخل ہو گیا، اب اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم آتے ہیں اس والے پہ، کہ انا کو ہم کہتے ہیں حرف توکید. توکید کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ توکید یعنی جملے میں زور پیدا کرتا ہے، اور نصب یعنی جو مبتدا تھا سب سے پہلے اس جملے میں الکتاب، وہ ہو گیا منصوب، اور خبر ویسے ہی رہا مرفوع. تو اب جب یہ مبتدا اور خبر جو کہ ایک جملہ اسمیہ میں تھا، وہ انا کے آنے کے بعد ان الکتاب جدید ہو گیا. یعنی انا کے بعد والا جو مبتدا تھا، وہ مبتدا اب کہلائے گا اسم انا، اور خبر کہلائے گا خبر انا. ٹھیک ہے، یہ انا کی خصوصیات میں سے. اب انا کو ہم کہتے ہیں حرف توکید و نصب. نصب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انا جو ہے مبتدا کو، جو اس سے پہلے مبتدا تھا کسی جملے میں، وہ اب بن گیا اسم انا کا، اور خبر جو ہے خبر نہ کہلا کر وہ کہلائے گا خبر انا. اور اسم انا کے ساتھ خاص بات کیا ہے کہ وہ منصوب حالت نے، جو اسم میں اسم سب سے پہلے تو اپنے نیچرل حالت میں مرفوع حالت میں ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ حرف جر فی، من، الی، علی اگر لگ جائے تو وہ مجرور بن جاتا ہے. دیکھا تھا کہ اسم منصوب کب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ان اپنے اسم کو منصوب یعنی فتح دے دیتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے ان الکتاب جدید.
بہت ساری مثالیں جو ہے آپ کو قرآن سے دیکھنے کو ملے گی یہ چیز سمجھنے کے بعد. اب آپ دیکھیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ اچھا نہیں ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے رحیم ہے. ٹھیک ہے, معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ بہت ہی فیمس آیت, ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. اوکے, ٹھیک ہے, میرے خیال سے انٹرنیٹ کنیکشن کی تھوڑا ایشو. ان اللہ مع الصابرین, انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. یعنی ادر ورڈ سمپل جملے میں ہم کہیں تو مبتدا اسم و انا بن جاتا ہے اور خبر و انا بن جاتا ہے, اور مبتدا جو کہ جس کی حالت مرفوع تھی وہ اب منصوب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں انا داخل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انا کی خاص بات ہے کہ انا کو ہم کہتے ہیں حرف توکید و نصب. یعنی توکید یہ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے, یعنی اس میں زور پیدا کرتا ہے, اور دوسری بات کہ انا اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے, یعنی فتح جو کہ مبتدا تھا وہ اسم انا کہلائے گا اور وہ فتح کے ساتھ آئے گا, منصوب کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے انا حرف توکید و نصب, یہ تھا انا. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے بتائیں, میں اس کو پھر سے ایکسپلین کر دوں گا. ان اللہ غفور رحیم, ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے, اسی طرح سے القرآن جو پہلا اگزامپل ہم نے لیا تھا, القرآن کتاب اللہ. اب آپ خود سے اس کو بنائیں گے. القرآن یہ جملہ تھا سمپل, کتاب اللہ. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم انا داخل کریں تو کیا بنے گا؟ ان القرآن. ٹھیک ہے, ان القرآن. ٹھیک ہے, مع کی وجہ سے منصوب ہے وہ. مع جو ہے ظرف ہے, ظرف کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے, مضاف الیہ مجرور, تو یہ بن جائے گا ان القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے, ان القرآن کتاب اللہ. اسی طرح سے اور کچھ اگزامپل لیں, جیسے حامد طالب, جو اگزامپل ہم نے پہلے لیا تھا. اس میں انا داخل کریں تو کیا بنے گا؟ ان حامدن طالب, ان حامدن طالب. ٹھیک ہے, اور ایک اور مثال میں بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی فیمس ہے اور بہت ہی مفید ہوگا آپ کے لیے, وہ ہے سورۃ العصر. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے والعصر, اس کے بعد ہے ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے, والعصر ان الانسان, پھر سے آپ دیکھیں انا داخل ہوا ہے تو یہ بن گیا ان الانسان, اس کے ساتھ یہ منصوب ہو گیا, اور لفی خسر جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اب یہ کیسا تھا, یہ ایکچولی یہ جملہ کیسا تھا؟ یہ ایسا تھا, الانسان فی خسر, الانسان فی خسر, یہ تھا جملہ, ایک سمپل جملہ. تو اس جملے میں آپ دیکھیں کہ چار تاکید ہیں, چار. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں انا داخل کیا اللہ تعالیٰ نے, تو یہ بن گیا ان الانسان فی خسر. اس کے بعد یہ اتنا بھی کافی نہیں تھا, تو پھر اللہ نے قسم کھائی زمانے کی, اس سے پہلے والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان, اور اس کے بعد ایک اور لام بھی ایڈ ہو گیا. یہ لام جو ہے اسے ہم کہتے ہیں لام اسے ہم کہیں گے لام المزاحلق. ٹھیک ہے, یہ لام جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ
جملے میں کوئی اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر یہ جملے میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی حرف کے ساتھ تو اس سے کچھ چینج نہیں آتا. جیسے انا کی وجہ سے چینج آ رہا ہے، اسم جو ہے منسوب ہو گیا. لام تاکید کہہ لیں اس کو، لام المزحلق بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے والآخرت کذالک العذاب ولعذاب الآخرت لا اکبر. جیسے ولا عذاب الآخرت الاکبر، تو یہ جملے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی استعمال. تو اس میں اس ان الانسان لفی خسر میں بتانے والی بات وہ ہے کہ انا داخل ہوا تو اس کی وجہ سے اسم جو ہے منصوب ہو گیا، اور فی جو ہے یہ لام جسے ہم کہتے ہیں لام تاکید بھی کہہ لیں اس کو، لام المسالک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایک جملے میں اور زور پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں چار زور ہیں. ایک انا کی وجہ سے، دوسرا لام کی وجہ سے، تیسرا قسم ہے، اور چوتھا قسم کھانے والا یعنی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے یہ بنتا ہے ان الانسان لفی خسر. بے شک قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سارے کے سارے انسان کیسے آ گئے؟ اگر ہم کہتے ہیں الانسان، یہ ہم نے بک 1 میں پڑھا تھا کہ الف لام، یہ جو ہے الف لام، جب اس میں ہم کہتے ہیں آل مین یا آل مین کائنڈ، ٹھیک ہے، یا مین کائنڈ ان جنرل، تو یہ الحمد میں جو الف لام ہے، الحمد للہ میں، یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ کون سا الف لام ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ کون سا الف لام ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں الف لام الاستغراق للجنس. الاستغراق، استغراق یعنی اس میں جتنی کی ساری تعریفیں تھیں سب اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے، معروف باللام تو ہے لیکن یہ استغراق کے معنی دیتا ہے، یعنی کہ اس میں سارے کے سارے حمد جو ہے اللہ کی چھپی ہوئی ہیں. کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی اگر صرف الف لام کہیں تو الکتاب میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا بک، یعنی کوئی خاص کتاب. الحمد کی طرح صرف دا پریز بھی ہم لکھ سکتے تھے اس کو ٹرانسلیشن میں، لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے تو آل پریز آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اس کے اندر چھپی ہوئی. اسی طرح الانسان کا ہے تو اس میں جملہ انسان شامل ہے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو کہ پھر استثناء ہے کچھ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی طرف بلایا اور پھر اس پہ صبر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ انا اپنے آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے اور انا کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر. تو انا کو ہم کہتے ہیں حرف توکید و نصب، اور اس کا اسم جو ہے وہ اسم انا کہلاتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ خبر انا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہوا انا کی بات. تو چار چیزیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی. انا سب سے پہلے تو بہت سارے اس کے معنی ہیں، بے شک کے، ویریلی، ٹرولی، شیورلی. یہ صرف جملہ اسمیہ کے اندر داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں انا نہیں آئے گا. اس طرح سے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حرف توکید. اور اپنے مبتدا کو، جو کہ ایکچولی میں مبتدا تھا، الکتاب جدید، ان الکتاب جدید، تو یہ اپنے اسم کو، یعنی جو مبتدا تھا ایکچولی، اس کو اسم و انا بناتا ہے اور وہ منصوب کر دیتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اسم و انا کو ہم کہتے ہیں حرف توکید و نصب. اور اس کو اینالائز ہم کیسے کرتے ہیں؟ انا حرف توکید و نصب، الکتاب اسم انا منصوب، جدید خبر انا مرفوع. جو کہ ایکچولی جملہ اسمیہ کیا تھا؟ الکتاب جدید، الکتاب مبتدا، جدید خبر. اب یہ انا کے داخل ہونے کی وجہ سے الکتابہ ہو گیا، تو یہ اسم انا منصوب اور خبر انا مرفوع. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انا کا ٹاپک. اور بھی باتیں ہم اس میں دیکھیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف. انا، اب آتے ہیں لعل. انا کی کچھ بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 5 اور بھی اس طرح کے حروف ہیں جو کہ انا کی طرح بالکل سملر انا کی طرح کام کرتے ہیں. یعنی انا کی طرح کام کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اسم کو منصوب اور اپنے خبر کو، اپنے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے ایک ہے لعل، لیتا، کأن، لکن اور ان. سب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان آ گیا وہاں پہ. لاکن،
یہ لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، لیکن جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ لاکنہ وہی لیکن اگزامپل اگر ہم دیکھیں جیسے حامد طالب لیکن ابوہ یا لیکن اختہ طبیبۃ یا اس طرح کا لیکن واللہ، ٹھیک ہے، لیکن بے شک، لیکن وہ اللہ ہے۔ اس طرح سے کعنا کی مثال آپ کو سورہ یوسف کے اندر دیکھنے کو ملے گی کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کعنک انت یوسف، اٹ از ایز اف، ایسا لگتا ہے کہ تم یوسف ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ انا یوسف و ھذا اخی، ٹھیک ہے، تو یہ کعنا وہاں پر لیتا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ٹھیک ہے، لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، ٹھیک ہے، exactly۔ اسی طرح سے لعل، اب لعل جو ہے یہ بھی ان سب کو ہم لعل، لیتا، کأن، لیکن، ان، ان سب کو ہم کہیں گے سسٹرس آف ان، سسٹرس آف ان یعنی اخوات، اخوات ان، اخوات ان، یہ اخوات ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ان اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے، اسی طرح لعل بھی، لیتا بھی، کأن بھی، لیکن بھی اور ان بھی، لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے۔ تو لعل کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، لعل کے اندر دو چیزیں، ایک تو ہے خوف، ڈر، ایک تو ہے ڈر اور ایک ہے امید، ٹھیک ہے، خوف اور امید دونوں پائی جاتی ہے، یعنی یہ جملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ خوف ہے یا امید ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لعلک باخع نفسک، لعلک باخع النفس، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ ہو گیا ڈر، ڈر جسے ہم کہتے ہیں خوف، ٹھیک ہے، اور ایک ہے امید کے لیے بھی لعل استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں کسی سے ملنے کے لیے گیا، اب ہم پوچھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تو ہم اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لعلک، لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، لعل، تو یہاں پر ایک لعل خوف کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک لعل ہے امید کے لیے استعمال ہوا۔ اور ایک مثال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ خذ عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک یا جو ہے ریچولز تم سیکھ لو، خذ عنی مناسککم، لعلی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا احج، لا احج بعد عامی هذا، بعد عامی هذا، یعنی مجھ سے تم حج کے مناسک سیکھ لو، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ میں اس کے بعد حج نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے، لعلی لا احج بعد عامی هذا، تو یہاں پر لعل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خوف کے لیے اور ایک امید کے لیے، تو اسی لیے لعل کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حرف الترجی، ترجی، ترجی کیا ہے؟ ترجی یعنی امید، رجا سے، رجا جسے ہم کہتے ہیں رجا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، تو رجا یرجو سے ترجی آیا، ترجی یعنی امید، امید جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوپ، اور ایک ہے حرف الترجی یا اسے ہم کہتے ہیں حرف الاشفاق، الاشفاق، اب اشفاق کا معنی ہوتا ہے ڈر، اشفاق، اب یہ ڈر کیا ہے؟ جیسے لعل الامتحان، لعل الامتحان صعب، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ امتحان جو ہے مشکل ہونے والا، تو اگر یہ کہ لعل الامتحان صعب، مجھے ڈر ہے کہ امتحان جو ہے مشکل ہونے والا، یا پھر لعل الامتحان سهل، ہو سکتا مجھے امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ امتحان آسان ہو، تو دونوں پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے،
خوف کا بھی اور امید کا بھی. تو خوف کے لیے ہم کہتے ہیں اشفاق اور امید کے لیے ہم کہتے ہیں ترجی. تو یہ جملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اب جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خوف ہے یا امید ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لعل، اور لعل بھی سیم ہے اخوات انا، یعنی انا کے جیسا ہی لعل کا کام ہے. اب ہم آتے ہیں ایک ٹاپک کی طرف جو بتانا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، لعل یعنی ابھی ہم انشاءاللہ یہ لعل تو چونکہ اس چیپٹر میں ہی ہے اس لیے بتانا ضروری ہے. یہ جو باقی اخوات ہیں انا کی وہ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹرز میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انا اور لعل ابھی ہمارا ٹاپک ہے. اب آتے ہیں ضمائر متصل اور منفصل. یہ ہم نے الحمدللہ بک 1 میں کیا تھا، یعنی ضمائر اور متصل اور منفصل ملا کے 14 ہے ٹوٹل، یہ بھی 14 اور یہ بھی 14. ٹھیک ہے، تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ہوا یعنی وہ میل، ہما وہ دو لوگ، اور ہم وہ سب لوگ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحن. تو یہ سب الحمدللہ ہم سب کو پہلے سے معلوم ہے. اور یہ اسے ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل. منفصل یعنی ڈیٹیچڈ، منفصل، اور یہ ہے متصل. متصل یعنی جڑا ہوا. جیسے حدیث کے اصطلاح میں بھی اتصل اسناد یعنی جس میں فاصلہ ہو، یعنی ڈیٹیچڈ ہو. تو متصل اور منفصل دو ضمائر ہیں. اور ضمائر کے بارے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ضمائر سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی ہے یعنی ضمائر چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو اب جب ضمیر متصل، اب مثال کے طور پر اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہوا، ایک مثال ہم لیتے ہیں، ہوا طالب، اس کا مطلب ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اس جملے میں ہمیں انا کو داخل کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ انا ہوا طالب، یہ نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ انا ضمیر متصل یا منفصل سے جب آئے گا تو یہ بن جائے گا انہو. ٹھیک، تو یہ بن جائے گا انہو، اور ہما ہو تو انہما، انہم تو انہم. ٹھیک ہے، اسی طرح انا پلس ہیا اگر ہو تو انہا، انہما، انہن. ٹھیک ہے، انکا، انکا کی مثال قرآن میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ٹھیک ہے، انکا. اسی طرح سے انتما اگر ہو یا کما ہو تو دونوں کے لیے ہی انکما، انا اگر اس میں داخل ہو رہا، انا پلس یہ سارے. اسی طرح انا پلس انتم یہ بن جائے گا انکم. انتی کے لیے انکی. ٹھیک ہے، اس طرح سے انتما کے لیے یا کما کے لیے انکما، انتنا یا کننا کے لیے انا کننا. ٹھیک ہے، اور انا اور نحنو جو کہ یا متکلم اور نا جو ہے ضمیر متصل، ان کے لیے یا تو ہم انا بول سکتے ہیں، یعنی انا پلس انا کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اننی یا سمپلی انی. اب یہ انی اور اننی میں کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. اننی کے اندر جو ہے ایک نون ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اننا، اننا یا یہ بنتا ہے یا یہ بنے گا انا. انا تو ہمیں پتہ ہے انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انی کا ہمیں پتہ ہے، اننی کا بھی قرآن میں آپ کو اس مثال ملے گی اننی کی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اننی من المسلمین یا انی دونوں ہی سیم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اننی یا اننا کے اندر ایک نون ایکسٹرا ہے. یہ نون ایکسٹرا ہے، اس نون کو ہم کہتے ہیں نون الوقایہ. نون الوقایہ، اسے ہم کہتے ہیں نون الوقایہ. اب وقایہ کہتے ہیں پروٹیکشن، یعنی انا کی ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے کبھی کبھی نون ایکسٹرا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اننی یا انی دونوں ہی سیم ہے، اور اننا یا اننا دونوں سیم ہے، صرف فرق اتنا ہے اس کے اندر ایک نون ہے ایکسٹرا جسے ہم کہتے ہیں نون الوقایا، وقایا کہتے ہیں پروٹیکشن کو، جو کہ انا کی ایگزسٹنس کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے آپ کا. تو اب یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کر دیں، یہاں پر لعل جو کہ اخواتی انا میں سے ہے، انا کے سسٹرز میں سے. لعل پلس ہوا یہ بن جائے گا لعلہ. اسی طرح سے لعل پلس ہما یہ کیا بن جائے گا لعلہما. لعلہم یہ دیکھیں قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا. لعلکم، لعلک، لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اننی یا انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، اور اننا یا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم. یعنی انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا. اس طرح سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کی. ٹھیک ہے، تو بے شک اور بے شک کے معنی میں اور تاکید کے معنی میں، اور دوسری بات کہ یہ اپنے آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو لعل بھی ہم ان سب ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو سیم جیسا انا کے ساتھ ہے سیم. لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، جیسا کہ ابھی آیا تھا لعلک باخع نفسک. ٹھیک ہے، ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے لعلکما، لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، اس طرح سے لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلی کا ایگزامپل میں آپ کو دیا جو کہ حجۃ الوداع کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھے ڈر ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہیں کر پاؤں گا. اور اس طرح سے لعلنا، پرہیپس، جسے ہم پرہیپس بھی کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے، پرہیپس شاید، شاید کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو شاید کے معنی دو معنی میں ہیں، ایک امید اور ایک ڈر کے معنی. امید کو ہم کہتے ہیں ترجی اور ڈر کو کہتے ہیں اشفاق. ٹھیک ہے، اور یہ ضمائر متصل کے ساتھ جب جڑ کر آتے ہیں تو لعلہ، لعلہما، لعلہم. اب ہم آتے ہیں اس والے ایگزامپل پہ. ٹھیک ہے، یہ اتنا آپ کو سمجھ آیا؟ تو ابھی ہم اور بھی مزید ایگزامپلس دیکھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہوگا. لعلکم تتقون، امید ہے، پرہیپس شاید کہ تم لوگ تقوی اختیار کر لو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ امید لگاتا ہے اپنے، مطلب اللہ تعالیٰ امید کرتا ہے بندوں سے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے جو ہے فرض کیے گئے. کتبہ ای فریدہ یعنی فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، یعنی مومنین سے اللہ خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امید ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی ایک چیز میں بتا دوں کیونکہ چونکہ پہلی کلاس ہے اور ابھی بھی ہم بک 1 ختم کر کے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز، یہ ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ اتنی ساری ٹرمینالوجیز، اتنی ساری نئی نئی باتیں اور اتنے سارے نام، یہ سب کیسے یاد ہوں گی. ٹھیک ہے، تو بالکل اس پہ آپ کو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اتنی بار ریپیٹ ہوگی چیزیں، انشاءاللہ آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیں گے. یعنی آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، چیزیں انشاءاللہ بہت بار ریپیٹ ہوں گی. بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، یعنی یاد ہو جائیں گی. یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ کار چلانا سیکھ رہے ہوں. جب کار چلانا انسان سیکھتا ہے تو ابھی اس کا سارا دھیان کلچ پہ، گیئر پہ اور بریک اور ایکسلریٹر اس پہ ہی رہتا ہے. لیکن جب ایک بار انسان کار چلانے لگتا ہے پھر وہ خود بخود چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہی معاملہ، اس طرح ہی. ٹھیک ہے، لعلہم یرشدون. ٹھیک ہے، لعلہم یرشدون. تو یہ ہو گیا لعلہ، انا، اور یہ ٹرمینالوجیز جو بھی آپ دیکھیں جس کو گھبرا رہے ہیں، تو انشاءاللہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں. دیکھیں میں اس کو پہلے کلیئر کرتا ہوں، اور ایک چیز یہ بتا دیتا ہوں کہ اننی یا اننا کیسے بنا. تو سب سے پہلے انا پلس نون، اسے ہم کہتے ہیں نون الوقایا، پلس یا متکلم. ٹھیک ہے، یہ مل کر بنتا ہے
इन्ननी, ठीक है। एक तो इन्ना का नून था और एक एक्स्ट्रा नून आया, ये जिस नून को हमने कहा नून उल विकाया, नून अल विकाया। विकाया कहते हैं प्रोटेक्शन को। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, तो विकाया वहीं से आया, ठीक है। इन्ननी ये बन गया, इन्ना या फिर इन्ना प्लस या मुतकल्लिम सिंपली, ये बन गया, ये इन्नी बन गया। ये इन्नी क्यों बना? क्योंकि इन्नया नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। पढ़ने की आसानी के लिए इसको फिर इन्नी कर दिया गया। तो इन्ना उसी तरह से इन्ना प्लस नून प्लस ना, ये जो ये बन गया इन्नना, और इस तरह से इन्ना प्लस ना ये बनेगा इन्ना, ठीक है। तो ये है इन्ना, इन्नना या इन्ननी या इन्नना या इन्ना कैसे बना, ठीक है। तो ये हो गया नून उल विकाया, इन्ना और इन्ना से मजीद बातें जो है हमने देख ली। अब एक सवाल है मेरा आप सबसे, ठीक है, ये आप बताएगा कि आपको कितना समझ आया। इस एग्जांपल को हम लेते हैं, इस एग्जांपल को, इन्नहु, इसी एग्जांपल को लेते हैं, चले। इन्नहु तबीबुन, ठीक है। इन्नहु तबीबुन। अब इस जुमले को मुझे करना है एनालाइज, ठीक है। हम जैसे इस जुमले को तोड़ तोड़ कर अरबी में समझते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि इन्ना को हम कहेंगे, इन्ना को हम कहेंगे हर्फ तौकीदिन, हर्फ तौकीदिन व नस्बिन, जो किसका नाम है। ये इतनी बार हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह कि आपको भी समझ आ जाएगी चीज़ें। तो हर्फ तौकीदिन व नस्बिन, ये तो इन्ना का नाम। अब इन्ना जुमला इस्मिया के अंदर दाखिल हुआ, तो ये बन गया हु था ना, मतलब एक्चुअली ये था हुआ तबीबुन, हुआ तबीबुन। इसके अंदर जब इन्ना दाखिल हुआ तो हमने अभी तुरंत देखा इन्ना प्लस हुआ ये बन जाता इन्नहु, तो ये बन गया इन्नहु तबीब, कि बेशक वो एक डॉक्टर है। सिंपल जुमला था, वो एक डॉक्टर है। इन्ना जब दाखिल हुआ तो ये हो गया इन्नहु तबीबुन, बेशक वो एक डॉक्टर है, ठीक है। इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे ऐसे, इन्ना प्लस हु प्लस तबीबुन, ठीक है। तो इन्ना को तो हमने कहा हर्फ तौकीदिन व नस्ब, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आया। हु क्या है? ये जो हु है ज़मीर मुत्तसिल, इसे हम क्या कहेंगे इस जुमले में? इसे हम कहेंगे हु। हु को हम कहेंगे, कौन बता सकता है? हु को हम कहेंगे इस्म इन्ना। हु को हम कहेंगे इस्म इन्ना, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, इस्म इन्ना, ज़मीर मुत्तसिल जो है वो है इस्म इन्ना, यहाँ पर इस केस में इन्नहु तबीबुन के केस में। तो मैंने तो बताया था कि इस्म इन्ना मंसूब होता है, पर ये तो मरफू देखने में लग रहा है ज़ाहिरन। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मबनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। वो एक्सेप्शन हमने देखा था कि फ़ी जब लगता है तो फ़ी प्लस हु फ़ी ही बन जाता है। वो भी एक्चुअली फ़ी सिर्फ़ तस्हीलुन नुत्क़ के लिए, ठीक है। ये ज़बान में बोलने की आसानी के लिए फ़ी ही कहा जाता है, अदरवाइज़ ये फ़ीहु ही है, ठीक है। तो इन्नहु को हम कहेंगे इस्मु इन्ना। मंसूब है ये? मंसूब है कि नहीं मंसूब? ये मंसूब है। क्यों मंसूब है? क्योंकि ये इस्मु इन्ना है, ठीक है। ये मंसूब है क्योंकि इस्मु इन्ना है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस्मु इन्ना मंसूब होता है, तो हु अगर ज़ाहिरन देखने में मंसूब सॉरी मरफ़ू भी लग रहा है, लेकिन ये चूँकि इन्ना के बाद आया है, इस्म है इन्ना का, तो ये मंसूब होगा। लेकिन अगर ये चूँकि हमें पता है यहाँ हु के ऊपर ज़म्मा है, फ़तहा नहीं है ज़ाहिरन, ठीक है, जो देखने में लग रहा है। इसको हम डायरेक्ट मंसूब ना कहते हुए, इसको हम इस तरह ना कहेंगे डायरेक्ट कि मंसूब है इस्म इन्ना, बल्कि हम इसको कहेंगे हु जो है इस्म इन्ना, 1 मिनट, हाँ, काफ़ी चीज़ ये हो गई, इसको मैं क्लियर करता हूँ। हु को हम कहेंगे इस्म इन्ना फ़ी महल्ली नस्बिन। अब ये फ़ी महल्ली क्या है? घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ़ी महल्ली नस्बिन, यानी ये नस्ब की जगह पे
ہے نا. یعنی ہو جو ہے یہاں پر یہ ایکچولی کیا ہے, یہ اس کے اوپر ایک فتح جو ہے مقدرہ ہے, چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ضمیر متصل منصوب, ٹھیک ہے, لِأَنَّهُ مطلب ایسے کہیں گے کہ اسم و انّا فی محلی نصب, فی محلی نصب, محل کہتے ہیں پلیس کو اور نصب کہتے ہیں منصوب کو. ٹھیک ہے, فی محلی نصب جس کو ہم انگلش میں کہیں گے ان دا پلیس آف منصوب, پلیس آف منصوب, یعنی منصوب کی جگہ میں یہ ہے. یعنی ظاہراً منصوب نہیں ہے لیکن یہ ایکچولی یہی بتانا تھا اس میں. یہ رہے کہ مثال اگر اس کی ہم یہ لیں جیسے ان اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے, اب اس جملے میں انا تو حرف توکید و نصب ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. لفظ الجلالہ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہے ظاہراً. فرق آپ کو سمجھ آیا؟ انشاءاللہ سمجھ آئے گا. یہ فرق کیا ہے, یہ فی محلی نصب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ بس اتنا ہی فرق ہے. یعنی اگر ظاہراً وہاں پر فتح ہے جو کہ ظاہری اصل شکل میں ہے فتح, جیسے ان اللہ غفور الرحیم ان میں, تو اسے ہم کہیں گے اسم و انّا منصوب. اگر نہیں ہے, مثال کے طور پر انہو طبیب جو ہم نے یہاں پر دیکھا, تو اسے ہم کہیں گے حرف توکید و نصب اسم و انّا فی محلی نصب. یہ بس یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یہ اب یہ فی محلی نصب کیا ہے, اس پہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ پھر سے بہت بار ریپیٹ ہوگا, جتنی بار یہ آئے گا میں اس کو اس طرح سے ریپیٹ کروں گا, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور طبیبن تو خبر انّا ہے جو کہ مرفوع حالت میں ہے ہی, تو اس لیے اس پہ زیادہ کوئی اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. سمجھنا یہاں تھا کہ ہو جو ہے ظاہراً دیکھنے میں مرفوع لگ رہا ہے پر یہ مرفوع نہیں ہے, یہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ انّا اس میں داخل ہو گیا ہے. انّا جو اپنے اسم کو منصوب کر رہے ہیں, اسی لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ منصوب نہ کہتے ہوئے فی محل نصب, کیونکہ یہ ظاہراً تو مرفوع ہے. کوئی بھی دیکھ کر اگر جس کو نہیں پتا ہو تو کہے گا کہ یہ تو مرفوع ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, یہ مرفوع نہیں ہے, منصوب ہے, کیونکہ یہ انّا کا اسم ہے. اسم و انّا منصوب ہوتا ہے. اور اگر یہاں پر جیسے اس مثال الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے, تو یہاں ظاہراً جو ہے اسم و انّا سیدھے آپ کو فتح دکھ رہا ہے وہاں پر. اس طرح سے ان القرآن کتاب اللہ, تو قرآن بھی منصوب ہے, تو اسے ہم کہیں گے اسم و انّا منصوب. تو بس یہ آج کا جو ٹاپک تھا میرا الحمدللہ یہی تھا. تو اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو انشاءاللہ ابھی ہم کچھ ایکسرسائزز کریں گے جس سے آپ کو زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم بک کی طرف. اب میرا اسلوب یہی رہے گا کہ جہاں پر یہ مناسب لگے گا مجھے کہ پہلے ایکسرسائز کرنا چاہیے اس کے بعد لیسن میں آنا چاہیے, تو میں ویسا ہی کروں گا. ٹھیک ہے, تو چونکہ ابھی ہم نے انا پڑھا ہے اور انا کو پہلے جب تک ہم مشق نہیں کر لیں تو وہ کلیئر نہیں ہوگی چیزیں, تو اسی لیے اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. اچھا, یہ کتاب جو ہے یہ ٹیلی گرام چینل پہ الحمدللہ میں نے شیئر کیا تھا. تو یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک سسٹر تھیں, ذکی تھی اس لیے کیونکہ یہ اب اس دنیا میں نہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے بہت ہی بہترین کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت عطا فرمائے. اور یہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے کتاب کو نوٹس کی شکل میں آن لائن اپلوڈ کیا تھا کہیں پر. اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی. نوٹس بھی انہوں نے بہت اچھے سے کلرفل انداز میں بنایا ہے, اور ایکسرسائزز بھی انہوں نے ساری کی ساری مکمل کی. تو جب میں پڑھاؤں گا تو اس کتاب سے ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, تو آپ بھی اس کو دیکھیں تو زیادہ آپ کو فائدہ ہو. لیکن ایکسرسائز چونکہ اس میں آلریڈی ایکسرسائزز ختم ہو چکی ہیں, کی گئی ہیں پہلے سے, تو میں ایکسرسائز کے لیے اس بک کو جو کہ کلیئر ہے اس کو کروں گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. تو اب آتے ہیں اس کی طرف. یہ ایکسرسائز ہے, یہ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کی کچھ چیزیں پوری کی پوری کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس میں ہے چوتھا ایکسرسائز نمبر 4, ادخل. یہ ادخل کیا ہے؟ ادخل امر ہے, کمانڈ ہے, حکم ہے. ادخل داخل کریں کیا؟ انا علی الجمل الآتیہ,
ان سب جملوں میں انا کو داخل کریں اور پھر جملے کو کیسے بنانا ہے وہ آپ بتائیں. تو میں ایک سمپل یہاں پر انا لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کتاب سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایف الگ الگ ہے. تو میں شیئر کر دوں انشاءاللہ. انا داخل کرنا ان سارے جملوں میں. اب مجھے سب سے پہلے بتائیں یہ سارے کے سارے جملے جملہ اسمیہ ہے نا؟ یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ انا جملہ اسمیہ کے اندر ہی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ. اور اس میں آپ دیکھیں ضمیر متصل ہے، منفصل ہے، ان میں انا داخل کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ انا پلس ہوا، یہ کیا بن جائے گا؟ انہو. انہو کیا؟ تاجر. یہ تو سمپل ہی رہے گا. یعنی جو کہ مبتدا اور خبر تھا اس سے پہلے، جیسے یہ مبتدا اور یہ خبر، تو انا کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ بن جائے گا اسم انا. یعنی انا پلس ہوا یہ بن گیا انہو، اور تاجرن تو تاجرن ہی رہا، تو یہ بن گیا اسم انا اور یہ خبر انا. ٹھیک ہے، تو پہلا ہو گیا ہمارا انا طالبن، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس کو ہم دونوں انداز میں بنا سکتے ہیں. پہلے ہم انی لکھتے ہیں، انی طالبن، بے شک میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. یا پھر اننی طالبن، دونوں ہی سیم. بے شک میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بے شک میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، صرف فرق ہے نون الوقایا کا. اس کے بعد تھرڈ، ہم من الیابانی، وہ لوگ جاپان سے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پلس ہم یہ بن گیا انہم. انہم کیا؟ من الیابانی. ٹھیک ہے، آپ اس کو خود سے انالائز بھی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، میں ایک دو کر رہا ہوں، باقی آپ کریں گے. انا یہاں پر حرف توکید و نصب ہے. ہو جو ہے اسم انا فی محل نصب، جسے ہم کہتے ہیں فی محل نصب. کیوں؟ کیونکہ ان سارے جملوں میں ظاہراً جو ہے وہ آپ کو نصب منصوب فتح نہیں دکھ رہا ہے اسم کے اندر، اسم انا کے اندر. تو اسے ہم کہیں گے فی محل نصب. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انی طالبن، ان حرف توکید و نصب یا متکلم اسم انا فی محل نصب، طالبن خبر انا. ٹھیک ہے، یا اننی، ان حرف توکید و نصب نون الوقایا یا متکلم اسم انا فی محل نصب طالبن خبر. ٹھیک ہے، ابھی ایسا لگ رہا ہو کہ کتنی ساری عربی ایک ساتھ بول دی. نہیں، یہ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، عبداللہ آپ بتائیں چوتھا، فورتھ والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتم اذکیاء، اذکیاء، انا داخل کریں اس میں، کیا بن جائے گا؟ ایک منٹ، یہاں پر آپ دیکھیں انا پلس انتم، یہ بھی ہم نے پڑھا وہاں پر، یہ بن جائے گا انکم. انکم اذکیاء. ہاں، انکم اذکیاء. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اذکیاء کیا چیز ہے؟ کلیگ. نہیں، اذکیاء کیا ہے؟ اذکیاء کیا ہے؟ اذکیاء ذکی کو کہتے ہیں. ذکی یعنی جو کہ اسمارٹ ہو، ذہین ہو. ٹھیک ہے، بہت ہی اسمارٹ ہو، جیسے کہ اسمارٹ کہیں، ذکی کہہ لیں، انٹیلیجنٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ذکیٌ، اس کی جمع ہے کیا؟ اذکیاء. یہ کیا ہے؟ یہ جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر، جمع مکسر جسے ہم کہتے ہیں. ذکیٌ سے اذکیاء، کون سا پیٹرن ہے یہ؟ افعلاء کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، افعلاء. ٹھیک ہے، اچھا، ذکیٌ اس کا مؤنث کیا ہے؟ پڑھا ہے نا اس سے پہلے ذکیٌ. اچھا، مسلمٌ کا مؤنث کیا ہے؟ مسلمۃ. ٹھیک ہے، تو ذکیٌ کا مؤنث ہے، یہ یہاں پر ہے.
ذکیۃ. ذکیۃ. جی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا انکم اذکیاء. پیش انکم اذکیاء, بے شک تم سب انٹیلیجنٹ ہو, چالاک ہو, بہت ہی اچھا, یعنی پڑھنے میں اچھا. ٹھیک ہے عبداللہ, میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اور بس یہ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اور پھر آج کی کلاس یہیں پہ روکتے ہیں. ہیا متزوجتن, متزوجتن کہتے ہیں میرڈ کو. ٹھیک ہے, جس کی شادی شدہ جسے ہم کہتے ہیں. ہیا متزوجتن, وہ لڑکی, یعنی وہ لڑکی شادی شدہ ہے. تو یہ اس انہا لگائیں گے تو یہ بنے گا انہا متزوجتن, انہا متزوجتن. ٹھیک ہے. نحن مسلمون, ہم سب کے سب مسلمان ہیں. زور دے کر اگر اسے بولنا ہو تو اننا یا انا مسلمون یا اننا مسلمون, بے شک ہم سب کے سب مسلمان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انتن مجتہدات, آپ سب ہارڈ ورکنگ ہیں. مجتہدن کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی لیبوریس, ہارڈ ورکنگ. تو انتن مجتہدات کا ہوگا انکننا. ٹھیک ہے, انکننا, سوری یہ ملا ہوا ہے, انکننا, اور یہ مجتہدات, انکننا مجتہدات. ہن مسلمات, ہن, انہا, انہما, انہن. ٹھیک ہے, انہن ہے یہاں پر, انہن ہے, انہن, انہن مسلمات. باقی کے دو ہیں. انت رجل غنی, انکا رجل غنی, اور آخر میں انتی ذکیۃ انکی ذکیۃ. ٹھیک ہے, انکی ذکیۃ. تو وقت بھی آج ختم ہو چکا اور آج ہم یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. باقی کی ایکسرسائزز اور جو بھی کانسیپٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہم, ہاں یہاں پر یہ ہے انکا رجل غنی میں ان حرف توکید و نصب, کا جو ہے اسم ان فی محل نصب, رجل خبر ان, غنی نعت. ٹھیک ہے, غنی نعت ہے, رجل منعوت ہے اور غنی نعت ہے. ٹھیک ہے, تو آج یہیں پر رکتے ہیں ہم انشاءاللہ. باقی جو بھی اور مزید باتیں انشاءاللہ وہ کل کے کلاس میں ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو واپس سے ایک بار ریویژن کر کے آئیں. انشاءاللہ جو بھی کانسیپٹس اور جو بھی ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی کلاس میں وہ انشاءاللہ آپ کو خود سے سمجھ آ جائیں چیزیں. ٹھیک ہے, ریکارڈنگس انشاءاللہ آپ ٹیلی گرام چینل میں آپ جوائن کر لیں, وہاں پر ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے آپ اگر ایکسرسائز کچھ بنا سکتے ہو تو آپ انشاءاللہ ایکسرسائزز کو خود سے کوشش کریں بنانے کی. اور یہ کتاب جو ہے ام زکی والا, اس کو بھی ضرور سے رکھیں اپنے پاس, کیونکہ کافی مفید ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو نارمل سی بک ہے اس کو میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.